السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ وہ پہلی چیز جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی ابتدا ہوئی رویا صادقہ تھے، جو آپ سونے کی حالت میں دیکھتے تھے۔ چنانچہ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ سفیدی صبح کی طرح سامنے آ جاتا۔ پھر آپ کے دل میں خلوت گزینی کی محبت ڈال دی گئی تو آپ غار حرا میں جا کر خلوت گزینی کرنے لگے۔ وہاں آپ کئی رات تک عبادت فرماتے اور اس کے لیے خورد و نوش کا ضروری سامان ساتھ لے جاتے۔ پھر اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور اتنی ہی راتوں کے لیے پھر سامان خورد و نوش ساتھ لے جاتے، یہاں تک کہ اس حال میں آپ غار حرا میں تھے، آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی وحی حق آ گئی۔ چنانچہ خدا کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ نے بیان فرمایا کہ پھر اس فرشتے نے مجھے زور سے دبایا، یہاں تک کہ اس کا دباؤ میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرا پڑھیے۔ پھر میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے پکڑا اور پھر دوسری دفعہ زور سے دبایا، یہاں تک کہ اس کا دباؤ میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ پھر میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر اس فرشتے نے مجھے پکڑا اور تیسری مرتبہ زور سے دبایا، یہاں تک کہ اس کا دباؤ میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا، اور پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یعنی اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو، جس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو، وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کے اس حال میں لوٹے کہ آپ کا دل لرز رہا تھا، تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ تو گھر والوں نے آپ کو کپڑا اڑا دیا، یہاں تک کہ گھبراہٹ اور دہشت کی وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ تو آپ نے حضرت خدیجہ سے بات کی اور پورا واقعہ بتلایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہرگز ایسے خطرے کی بات نہیں ہے، قسم بخدا اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں اور ہمیشہ حق اور سچی باتیں کرتے ہیں، اور بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان حادثوں پر جو حق ہوتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے گئیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس اور ان سے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات اور واردات سنیے۔ تو ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے بھتیجے بتلاؤ تم کیا دیکھتے ہو؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سب بتلایا جو مشاہدہ فرمایا تھا۔ ورقہ نے کہا کہ وہ خاص رازداں فرشتہ جبرائیل ہے جس کو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر بھیجا تھا۔ پھر ورقہ نے کہا کہ کاش میں اس وقت جوان پٹھا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تم کو نکالے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا کیا میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کیا کہا کہ ہاں، تمہاری قوم تم کو دیش سے نکال دے گی۔ کوئی آدمی بھی اس طرح کی دعوت لے کے نہیں آیا جیسے تم لائے ہو، مگر یہ کہ لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کیا، اور اگر میں ان دنوں تک زندہ رہا تو تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ پھر تھوڑے ہی مدت کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا اور نزول وحی کے آغاز کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کی راوی ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن حدیث کے مستند ہونے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا،
کیونکہ یا تو انہوں نے یہ واقعہ اس تفصیل کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، اور غالب گمان یہی ہے، یا اپنے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، یا کسی دوسرے بزرگوار صحابی سے جنہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا۔